23واں پارہ سورہ صاد کی آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفقا مسحا بالسوق والاعناق وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الأصفاد ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ اذ عرض علیہ، جب اس پر پیش کیے گئے یا ان کے سامنے پیش کیے گئے، بالعشی، شام کے وقت، صافنات الجیاد، 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے گھوڑے، یعنی 3 پاؤں پر کھڑے، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے گھوڑے، صافنات و جیاد، بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے۔ فقال انی، تو اس نے کہا کہ بے شک میں، احببت حب الخیر، مجھے پسند آئی ہے بھلائی کی محبت، یعنی ان گھوڑوں کی محبت، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے پردے میں، ردوها علیہ، پھر حکم دیا کہ لوٹا دو انہیں، علی، مجھ پر، فطافقہ، تو اس نے شروع کیا، مسحم، ہاتھ پھیرنا، بالسوق والاعناق، پنڈلیوں اور گردنوں پر، وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ضرور بے شک ہم نے آزمایا، سلیمان کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلَى كُرْسِيِّهِ، اس کے تخت پر، جسدا، ایک بے جان بدن، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کیا، قال رب اغفر لی، عرض کی اے میرے رب بخش دے مجھے، وہب لی، اور عطا فرما مجھے، ملکن، ایسی سلطنت، ایسا ملک، لا ینبغی، جو لائق نہ ہو، لأحد من بعدی، کسی ایک کے لیے میرے بعد، انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ فسخرنا لہ الریح، اور ہم نے قابو میں کر دی، فسخرنا، ہم نے قابو میں کر دی، لہو، اس کے لیے، ریحہ، ہوا، تجری، وہ چلتی ہے، بامرہ، اس کے حکم سے، رخاء، حیث، نرم نرم، جہاں، حیث اصاب، جہاں وہ پہنچنا چاہتا ہے، والشیاطین کل بناء وغواص، اور جنوں کو ہر معمار اور غوطہ خور، وآخرین، اور دوسرے، مقرنین فی الاصفاد، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو تابع کر دیا، ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن، تو تم احسان کرو، او امسکو، یا روک لو، بغیر حساب، تم پر کوئی حساب نہیں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت ایسے گھوڑے پیش کیے گئے جو 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، بہت تیز دوڑنے والے تھے، تو سلیمان نے کہا کہ مجھے اپنے رب کی یاد کے لیے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے۔
پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ظہر کی نماز کے بعد جہاد کے لیے 1000 گھوڑے پیش کیے گئے تاکہ وہ انہیں دیکھ لیں اور ان کے احوال کی کیفیت سے واقف ہو جائیں۔ ان گھوڑوں میں خوبی یہ تھی کہ وہ 3 پاؤں پر کھڑے اور چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے تھے، جو ایک خوبصورت انداز تھا، اور بہت تیز دوڑنے والے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان سے اللہ کی رضا اور دین کی تقویت و تائید کے لیے محبت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ محبت دنیاوی غرض سے نہیں ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ وہ نظر سے غائب ہو گئے، پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ۔ جب گھوڑے واپس لائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی پنڈلیوں اور گردن پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اس ہاتھ پھیرنے کی چند وجوہات ہیں۔ گھوڑوں کی عزت اور شرف کا اظہار مقصود تھا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں بہتر مددگار ہیں، اس لیے ہاتھ پھیرا۔ امور سلطنت کی خود نگرانی فرمائی تاکہ تمام حکام مستعد رہیں۔ آپ علیہ السلام گھوڑوں کے احوال اور ان کے امراض و عیوب کے اعلیٰ ماہر تھے، ان پر ہاتھ پھیر کر ان کی حالت کا امتحان فرماتے تھے۔ بعض لوگوں نے ان آیات کی تفسیر میں بہت سے غلط اقوال لکھ دیے ہیں جن کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور وہ محض حکایات ہیں جو مضبوط دلائل کے سامنے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور یہ تفسیر جو ذکر کی گئی ہے یہ الفاظ قرآنی سے بالکل مطابق ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمایا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان نہیں فرمایا کہ جس آزمائش میں سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا گیا وہ کیا تھی، اور نہ ہی یہ بیان فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جس بے جان جسم کو ڈالا گیا اس کا مصداق کون ہے۔ البتہ اس کی تفسیر کے زیادہ قریب وہ حدیث ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے انشاءاللہ نہ کہنے کا ذکر ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آج رات میں اپنی 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا، ان میں سے ہر ایک حاملہ ہوگی اور ہر ایک سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سوار پیدا ہوگا، لیکن یہ فرماتے وقت زبان مبارک سے انشاءاللہ تعالی نہ فرمایا، تو ایک عورت کے علاوہ کوئی بھی حاملہ نہ ہوئی، اور اس کے ہاں بھی ناقص بچہ پیدا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ آپ نے فرمایا ہوتا تو ان سب عورتوں کے ہاں لڑکا پیدا ہوتا اور وہ رائے خدا میں جہاد کرتے۔ ایک روایت میں کہ 70 اور ایک روایت میں 100 بیویوں کے پاس جانے کا بھی ذکر ہے۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ عرض کی کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہنے کی بھول پر استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے۔ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستحب کاموں کے نہ کر سکنے پر بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے اس پر مغفرت طلب کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے اور صالحین کا طریقہ ہے کہ مستحب کام، حالانکہ گناہ نہیں ہے کہ مستحب رہ جائے تو، لیکن اس کے باوجود بھی اس پہ اظہار افسوس کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ مستحب کام رہے گا۔ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں ایک ادب ہے تاکہ ان کے مقام اور مرتبے میں ترقی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بعض اوقات کسی مقرب انسان سے افضل اور اولا کام ترک ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ مغفرت طلب کرنے کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ نیک بندوں کی نیکیاں مقرب بندوں کے نزدیک ان کے اپنے حق میں برائیوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ یعنی عام نیک لوگ، نیک آدمی جو نیک عمل کرتا ہے، مقرب بندہ اس سے بہت بڑھ کر عمل کرتا ہے، اگر وہ بھی عام نیک آدمی جیسا ہی عمل کرے تو وہ اسے اپنے حق میں برائی سمجھتا ہے، کیونکہ اس کا مرتبہ یہ تھا کہ وہ اس سے بڑھ کر عمل کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے اللہ سے مغفرت طلب کی، اس کے بعد ایسی سلطنت کی دعا مانگی جو ان کے بعد کسی کو لائق نہ ہو۔
تو ہمیں جو بھی ہم بات کریں، آئندہ کا ارادہ کریں نا، انشاءاللہ یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا، اللہ نے چاہا تو یہ کروں گا. یہ بہت اچھی عادت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں دینی مقاصد کو دنیاوی مقاصد پر مقدم رکھنا چاہیے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا دنیا میں بلائیوں کے دروازے کھلنے کا سبب ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو اس کی تلقین کی. چنانچہ آپ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں بنا دے گا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی نماز پر ڈٹے رہو. ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے. یاد رکھ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بے مثل سلطنت طلب کی، وہ معاذاللہ کسی حسد کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ اس سے مقصود یہ تھا کہ وہ سلطنت آپ کے لیے معجزہ ہو. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی، یعنی اس کے تابع کر دی. سلیمان علیہ السلام کے قابو میں ہوا کو کر دیا کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ پہنچنا چاہتا. اور ہر معمار اور غوطہ خور جنوں کو بھی آپ کے تابع کر دیا. جو جنات کی بلڈنگیں بناتے تھے یا سمندر کے اندر غوطہ لگاتے تھے وہ بھی آپ کے انڈر تھے. اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جنوں کو سلیمان کے تابع کر دیا. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ نے ہوا آپ کے قابو میں کر دی کہ وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے اس طرح فرما بردارانہ طریقے پر نرم نرم چلتی. اور ہر معمار اور غوطہ خور جن آپ کے تابع کر دیا. معمار آپ کے حکم سے آپ کی مرضی کے مطابق عجیب و غریب عمارتیں بناتے تھے، اور غوطہ خور آپ کے لیے سمندر سے موتی نکال دیتے تھے. دنیا میں سب سے پہلے سمندر سے موتی نکلوانے والے آپ ہی ہیں. اور سرکش شیطان بھی آپ کے لیے مسخر کر دیے گئے، جنہیں آپ ادب سکھانے اور فساد سے روکنے کے لیے بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیتے تھے. یاد رہے کہ جنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تصرف حاصل تھا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات ایک بڑا خبیث جن آ کر مجھے چھیڑنے لگا تاکہ وہ میری نماز کو منقطع کروا دے. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قادر کر دیا، چنانچہ میں نے ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کے وقت تم سب اسے دیکھتے. پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو. تو میں نے اسے ذلیل و خوار کر کے پھر لوٹا دیا. اور ہوا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تصرف تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں اور اس میں ہوا بھی داخل ہے. البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرفات کا ظہور زیادہ ہوا. ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے اور تم احسان کرو یا روک رکھو، تم پر کوئی حساب نہیں. اللہ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ ہماری عطا ہے، تو اب جس پر چاہو احسان کرو، جس کسی سے چاہو روک لو، تم پر کسی قسم کا کوئی حساب نہیں. یعنی آپ کو دینے نہ دینے کا اختیار دیا گیا کہ جیسے مرضی ہے کرو. اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کو اللہ دیتا ہے اور وہ حضرات مخلوق میں اللہ کے حکم سے تقسیم فرماتے ہیں، مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں، اور اس تقسیم میں انہیں دینے اور نہ دینے کا مطلقاً اختیار ہوتا ہے. حدیث پاک میں بھی ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت حضور کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا تھا. ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں آپ سے جنت کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں. ارشاد فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ مانگ. میں نے عرض کی بس مجھے یہی کافی ہے. ارشاد فرمایا پھر زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو. مولا علی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی شخص سوال کرتا تو اس وقت 2 طرح کی صورتحال ہوتی. اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا منظور ہوتا تو نعم فرماتے،
یعنی اچھا، اور نہ منظور ہوتا تو خاموش رہتے، لا نہیں کہتے تھے، بس نام کہتے تھے، لا نہیں نہ نہیں کرتے تھے۔ ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا تو حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا تو خاموشی اختیار فرمائی، پھر سوال کیا تو حضور نے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو تیرا جی چاہے مانگ۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ حال دے کر حضور نے فرما دیا ہے جو دل میں آئے مانگ لے۔ ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا، ہم نے اپنے دل میں کہا کہ اب یہ حضور سے جنت مانگے گا، لیکن اعرابی نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، سواری کے لیے اونٹ چاہیے۔ ارشاد فرمایا عطا ہوا۔ عرض کی حضور زاد سفر بھی مانگتا ہوں، فرمایا عطا ہوا۔ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا، اور حضور نے ارشاد فرمایا اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کے سوال میں کتنا فرق ہے۔ پھر حضور نے اس کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں اترنے کا حکم ہوا، اور وہ دریا کے کنارے تک پہنچے تو اللہ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے کہ خود واپس پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا اگر تم میں سے کوئی یوسف علیہ السلام کی خبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتاؤ۔ لوگوں نے عرض کی کہ ہم میں سے تو کوئی نہیں جانتا، ہاں البتہ ایک بڑھیا ہے بنی اسرائیل میں، اس کو یوسف علیہ السلام کی خبر کا پتہ ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جانتی ہے اور کہ وہ کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس آدمی بھیجا، وہ آ گئی، اس سے فرمایا کہ تجھے یوسف علیہ السلام کی قبر معلوم ہے؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے۔ فرمایا مجھے بتا دو۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم نہیں بتاؤں گی، پہلے کچھ دیں پھر بتاؤں گی، جو کچھ میں آپ سے مانگوں گی وہ پہلے مجھے دیں پھر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری عرض قبول ہے، مانگ جو مانگنا ہے۔ اب بڑھیا نے عرض کی کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ اس درجے میں رہوں جس درجے میں آپ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی تجھے یہی کافی ہے نا، اتنا تو بڑا سوال نہ کر، بس جنت مانگ لے۔ بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ رہوں جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ نے وہی بھیجی ہے موسیٰ جو مانگ رہی عطا کر دو اس کو، کہ اس میں تمہارا کیا نقصان ہے کہ جنت میں اگر یہ بڑھیا آپ والے اس سسٹم میں رہے جہاں آپ کا وہ مقام ہوگا اس جگہ رہے تو آپ کا کیا جاتا ہے، دے دیں آپ اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتا دی، اور موسیٰ علیہ السلام ناش مبارک کو ساتھ لے کر دریا پار کر گئے۔ تو یہ اللہ والے کبھی کبھی جوش میں ہوتے ہیں، اگر کوئی اللہ والا کبھی کہہ دے کہ مانگ، پھر کیا مانگتا ہے، کبھی ان کی شان ہوتی ہے اولیاء کرام کی بھی، بعض اوقات یہ ہوتے ہیں خاص کیفیت میں، تو اس وقت یہ نہیں مانگنا چاہیے بس میری روزی میں دعا کر دیں، میرا دنیاوی حالات ٹھیک ہو جائیں، مکان بن جائے، اس ٹائم آخرت مانگنی چاہیے، جنت میں آقا کا پڑوس مانگنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اپنی تصنیف الامن والعلا میں یہ حدیث پاک نقل کر کے اس کے تحت 7 نکات بیان فرماتے ہیں کہ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد یعنی جو جی میں آئے مانگ میں صراحت کے ساتھ عموم موجود ہے کہ جو دل میں آئے مانگ لے، ہم سب کچھ عطا فرمانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ صحابہ نے اعرابی کو اختیار ملنے پر رشک فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور کا ہاتھ اللہ کی رحمت کے تمام خزانوں اور دنیا اور آخرت کی ہر نعمت پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اعلیٰ نعمت یعنی جنت جسے چاہیں بخش دے۔ اختیار عام ملنے کے بعد عرابی نے جو مانگا اس پر حضور کا تعجب فرمانا اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کی مثال دینا اس بات کی طرف دلیل ہے کہ اگر وہ جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ مانگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہی عطا فرما دیتے، لیکن وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اب بڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر غضب اور جلال میں نہ آنا، بلکہ اس سے یہ کہنا کہ ہم سے جنت مانگ لو
اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق عطا فرمانے کا حکم دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کا بڑھیا کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما دینا، یہ سب شواہد اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے پناہ اختیار عطا فرماتا ہے، اور وہ اللہ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مخلوق کا ان سے جنت اور اس کے اعلیٰ درجات مانگنا ہرگز شرک نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کسی سے کچھ نہیں مانگنا، نہیں مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے، شرک ہے، بدعت ہے، تو یہ ایسوں کا رد ہے کہ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، آخرت بھی مانگ سکتے ہیں، جو چاہیں مانگیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے اور اللہ کی عطا سے دیتے بھی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم۔